مجھے وصل کی رہے آرزو اسے جستجوئے فراق ہے، دل ناتواں پہ گراں بہت تیری گفتگوئے فراق ہے، مجھے وصل کی رہے آرزو اسے جستجوئے فراق ہے، دل ناتواں پہ گراں بہت تیری گفتگوئے فراق ہے، اور شب انتظار طویل جو ہی کٹی تو ہم کو پتا چلا کہ یہ ابتدائے صبح نہیں، یہ سحر طلوع فراق ہے۔ اور کہوں کس طرح سے میں حال دل جو تجھے سمجھنا محال ہو، کہوں کس طرح سے میں حال دل جو تجھے سمجھنا محال ہو، جنہیں تو سمجھتا ہے اشک وہ میرا آب جوئے فراق ہے، جنہیں تو سمجھتا ہے اشک وہ میرا آب جوئے فراق ہے، اور پھرے در بدر یوں ہی بے خبر کوئی راستہ ہے نہ راہ گزر، پھر یہ پوچھنے پہ پتا چلا کہ یہی تو کوئے فراق ہے، پھرے در بدر یوں ہی بے خبر کوئی راستہ ہے نہ راہ گزر، پھر یہ پوچھنے پہ پتا چلا کہ یہی تو کوئے فراق ہے، اور بھلے لب پہ تیرے ہنسی سجے تیرا ڈھونگ ہم پر عیاں رہے، بھلے لب پہ تیرے ہنسی سجے تیرا ڈھونگ ہم پر عیاں رہے، تیری آنکھ میں بھری تشنگی کا نشان نموئے فراق ہے، اور جو تیری طرف کو تھے گامزن انہی راستوں پہ چلے تھے ہم، سبھی راستوں پہ لگا یہی کہ یہ راہ سوئے فراق ہے، اور میری ہر غزل میں ہو سوز دل، میرے ہر قطعے میں ہو داستاں، کہ میرا قلم رہے پر اثر ایک یہی تو خوئے فراق ہے، میری ہر غزل میں ہو سوز دل، میرے ہر قطعے میں ہو داستاں، کہ میرا قلم رہے پر اثر ایک یہی تو خوئے فراق ہے، مجھے وصل کی رہے آرزو اسے جستجوئے فراق ہے، دل ناتواں پہ گراں بہت تیری گفتگوئے فراق ہے۔ اس غزل میں سے چند مشکل الفاظ کے معنی آپ کی نظر کروں گی۔ فراق کے معنی ہوتے ہیں جدائی، اور ناتواں جو ہے وہ کمزور کو کہتے ہیں، گراں کہتے ہیں کسی چیز کا بھاری گزرنا، اور اس کے علاوہ انتظار طویل یعنی لمبا انتظار، اس کے علاوہ تشنگی کہتے ہیں بے چینی کو، اور نموء فراق یعنی نمو کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، آب جوئے فراق میں جو ہے وہ ندی کو کہتے ہیں، سوئے فراق یعنی سو کا مطلب ہوتا ہے کسی کی طرف یعنی فراق کی طرف۔